السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ اس کہانی کا نام ہے ایک عورت۔ وقت کے بے ثبات لمحوں میں ہنس کے جینا کمال ہے جانا۔ خود سے ملنا بہت ضروری ہے، خود سے ملنا محال ہے جانا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مگر یہ تھا اور تھی میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مگر وہ اب مجھ سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرنے لگی ہے۔ مجھ سے وفا کر کے اس نے اپنے والد کو چھوڑ دیا، پھر وہ مجھ سے کیسے بے وفائی کر سکتی ہے؟ اس نے لمبا سانس لے کر خود کو تسلی دی اور پھر اسے لگا کہ سب کچھ جیسے پہلے جیسا ہے، مگر وہ جو دیکھ کر آیا تھا اس کے بعد کیسے یقین آ سکتا تھا؟ ہاں، تم بے وفا ہو، بے وفا ہو تم ارم، تمہارے خون میں شامل تھی بے وفائی۔ جب تم نے میرے ساتھ کورٹ میرج کی اور اپنوں کے لیے تم بے وفا ثابت ہوئی، تم بے وفا ہونے کا خطاب مل گیا تھا، بس میں ہی نہیں سمجھ سکا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بے خبر لوشن لگا رہی تھی۔ اچانک وہ دبی آواز میں غزل گنگنانے لگی۔ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں۔ اسی غزل نے مزید اس کے تن بدن میں آگ بھڑکا دی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ ارم، میں تمہارا ساحل ہوں اور میں نے تمہیں ڈوبنے نہیں دیا۔ اماں نے جب ہم دونوں کی محبت کو قبول نہیں کیا تو میں نے اماں سے جدا ہو کر تمہارا ساتھ دیا۔ میں نے اس وقت تمہارا ہاتھ تھاما جہاں اکثر لڑکے فیملیوں سوشل پریشر میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور تم اب 12 سال کے بعد میرا ساتھ چھوڑ رہی ہو کسی اور کی خاطر۔ تمہیں میری محبت کی قدر نہ ہو، مگر مریم کی تو فکر ہوتی۔ تمہاری بیٹی کو جب اس بات کا علم ہوگا تو سوچو کیا بیتے گی اس پہ۔ میری بیٹی اور میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ مرد کبھی روتا نہیں ارم، مگر سچی محبت کرتا ہو تو اس کے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ وہ بالوں کا جوڑا بنا کر بولی، آفتاب، کل کہیں ڈنر پر چلیں؟ پچھلے ایک ہفتے سے آپ آفس سے لیٹ آتے ہیں اور صبح جلدی چلے جاتے ہیں، مجھے تو آپ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ اس نے پیار سے آئینے سے نظر ہٹا کر اس کو دیکھا، پر دوسری طرف خاموشی ہی رہی۔ وہ حیرت سے بیڈ کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کو جاگتا دیکھ کر وہ بے چینی سے بولی، آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کس بات کا جواب دوں؟ وہ خفگی سے بولا۔ میں کہہ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ آنکھیں موند کر بولا، پلیز لائٹ آف کر دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، پھر بات کریں گے۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ اب وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے لائٹ آف کر دی۔ پورے کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اب یہ اندھیرا دونوں کے وجود میں اتر رہا تھا۔ وہ بے چین تھا، آرام کی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر آفتاب کی بے رخی کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو اس سے بات کرنے میں کترا رہا ہے۔ وہ صبح ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، تبھی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک گئی۔ آفتاب بغیر ناشتہ کیے آفس جا رہے ہیں؟ اس نے جلدی سے ناشتہ ٹفن میں پیک کیا اور گراج کی طرف دوڑی، اور اس دوران کچن کے دروازے پر اپنی بیٹی سے بھی ٹکرائی۔ ماما، بابا جانی چلے گئے ہیں۔ مریم نے ماں کے ہاتھ میں باپ کا ٹفن دیکھا تو معصومیت سے بتایا، رات مجھے بتا رہے تھے آج آفس میں ان کی ضروری میٹنگ ہے، میں ہی جلدی اٹھ نہیں پائی، ناشتے کے بغیر ہی چلے گئے۔ اس نے مسکرا کر بیٹی سے اپنا درد چھپایا، جبکہ آفتاب تقریباً ایک ہفتے سے اس سے بات چیت کرنے سے کترا رہا تھا۔ ماما، تو پھر آج ہمارے گھر کون آ رہا ہے؟ مریم نے کرسی پر بیٹھ کر پوچھا۔ کون آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا، تم ناشتہ کرو۔ اس نے ناشتے کے پلیٹ اس کے سامنے رکھ کر جواب دیا۔ آپ کو بابا نے کچھ نہیں بتایا؟ کیا بتانا تھا؟ پھر آپ بھی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، میرے لیے سرپرائز ہے نا؟ اس نے ہنستے ہوئے سلائس پر مکھن لگا کر ماں کی طرف دیکھا۔ سرپرائز نہیں تو تمہارے بابا نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر مریم کے سامنے بیٹھ گئی۔ تو پھر آج بابا نے بیف قورمہ پکانے کا کیوں کہا؟ وہ اب ناشتہ کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ بیف قورمہ؟ کب؟ کس سے؟ اس کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ مجھ سے، آپ سے، مریم نے معصومیت سے جواب دیا اور ماں کو حیرت سے دیکھنے لگی جس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ آفتاب نے کہا نہیں، تمہیں کہہ کر گئے ہیں کیا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔
ماما بابا نے بس یہی کہا کہ ماما کو بتا دینا رات میں بیف قورمہ ضرور بنا لے، رات میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہوگا۔ نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ منہ میں بڑبڑائی، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ ماما آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ کون آ رہا ہے؟ مریم ماں کی اس کیفیت پر پریشان ہوگی۔ بیف قورمہ تو انہوں نے 12 سال سے گھر میں نہیں پکنے دیا، تو آج وہ آ رہی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہارن کی آواز پر مریم چیخی، ماما ٹفن دیں، اسکول وین آ گئی ہے۔ اس نے ماں کو سوچوں سے آزاد کروایا جو 12 سال پیچھے جا پہنچی تھی۔ وہ گیٹ تک اپنی بیٹی کو چھوڑنے آئی اور پھر گیٹ بند کر کے پریشانی سے بڑبڑائی، مجھے آفتاب کو کال کرنی چاہیے۔ کمرے میں آ کر اس نے کئی مرتبہ کال ملائی مگر آفتاب نے کال ریسیو نہیں کی۔ وہ مزید پریشان ہوئی۔ آخرکار 10 منٹ کے بعد اس کے نمبر پر میسیج آیا، آج بیف قورمہ پکا لینا، مجھے فون مت کرو، میں گھر آ کر بات کرتا ہوں، کیونکہ 1 ہفتے سے میں تم سے بات نہیں کر رہا تھا، اب سارا حساب کر لوں گا۔ میسیج پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسی لگہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ اگر وہ سچ میں آ رہی ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے مگر آفتاب ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خود کو ہر بات کے لیے تیار کر کے وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اگر سچ میں وہ آ رہی ہیں تو میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ آفتاب تم مجھ سے کچھ تو کہتے، آخر ایسی مجھ سے کیا غلطی ہوگی کہ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اس کے پاؤں تھک چکے تھے مگر وہ صوفے پر بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ آخرکار مریم کی آواز نے اس کی سوچ سے اس کو نکالا، ماما بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز کھانا دے دیں۔ وہ پیار سے اپنی بیٹی کے ساتھ آ بیٹھی، بیٹا آج کسی کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، ہم لوگ میزبان ہیں، اگر ہم نے ان سے پہلے کھانا کھا لیا تو بابا مجھ سے اور تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے سمجھایا، بابا کو بھی تو ہمارا خیال رکھنا چاہیے نا، وہ اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ بھوک کی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی تھی مگر اس کے اگلے سوال پر اس نے خود پر قابو پایا۔ ماما کون آ رہا ہے؟ مجھے آپ بہت پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے مضبوطی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا، پیار سے بولی، نہیں نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، اب تمہاری طرح مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر خود اور مریم کو جھوٹی تسلی دینا شروع کر دی، اگر ایک چھوٹی بچی میرا چہرہ پڑھ سکتی ہے تو وہ تو بہت کچھ محسوس کر لیں گی کہ میرے وجود میں کیا چل رہا ہے۔ ڈور بیل بجی تو مریم خوشی سے چیخی، بابا آ گئے، کہتی وہ گیٹ کی طرف لپکی۔ اس نے صوفے سے اٹھنا چاہا تھا مگر نہ جانے اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی تھیں۔ بمشکل خود کو سنبھال کر وہ صوفے سے اٹھی، جس کی وہ منتظر تھی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا وجود لرزنے لگا، اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس کے سلام کرنے پر اس نے جواب تک نہ دیا، اپنی نگاہیں اس سے پھیر لیں۔ آفتاب، یہ میری پوتی ہے، مریم ہے نا؟ جی میری لاڈلی اکلوتی بیٹی، آفتاب نے خوشی سے اپنی بیٹی کا تعارف کروایا۔ سہمی ہوئی مریم اپنی ماں کو بار بار دیکھ رہی تھی جو چپ چاپ ان کے درمیان کھڑی تھی۔ آفتاب، مریم کیا ہینا جیسی نہیں لگ رہی؟ سریا نے پیار سے مریم کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ جی اماں، یہ ہینا جیسی ہی ہے، اس کی آنکھیں دیکھیں، ہینا جیسی بڑی بڑی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ شکر ہے تمہیں اپنی بہن تو یاد ہے، سریا نے تیکھے لہجے سے کہا اور ارم کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش کھڑی تھی۔ آفتاب، کیا پانی بھی یہاں مانگوں گی تو ملے گا؟ ان کی آواز تلخی سے بھری۔ ارم، اماں کو پانی؟ وہ گھبرا سا گیا، میں ابھی لاتا ہوں، اس نے کہا تو وہ خفگی سے بولیں، تم کیوں پانی لاؤ گے؟ یہ کس لیے ہے؟ انہوں نے ارم کو گہری نظروں سے دیکھا، وہ جو ان کی یوں آمد پر بوکھلا سی گئی تھی، خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے گلاس میں پانی لیا، پھر احتراماً گلاس ان کے ہاتھ میں دینا چاہا۔ وہ تیکھے لہجے سے بولیں، گلاس میز پر رکھ دو۔ اس نے بڑی فرما برداری سے پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ آفتاب کے ساتھ بیٹھنے ہی والی تھی کہ ایک نیا فرمان جاری ہوا، کھانا لگا دو، اماں کو بھوک لگ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر کچن میں آ گئی۔ جب وہ سالن ڈونگے میں نکال رہی تھی تب اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا، وہ باورچی خانے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کچھ جلا دیا کیا؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے اور وہ دبی آواز میں بولی، نہیں نہیں خالہ جان، کچھ نہیں جلایا۔ اس نے بیف قورمے کا ڈونگا ٹرے میں سجایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سلاد کی پلیٹ اٹھائی جس پر وہ ہنستے ہوئے بولیں، یہ ہاتھ تب کیوں نہیں لرزے جب تم نے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اپنی عزت کو رسوا کیا تھا؟ تم نے کیا سوچا تھا تمہارا مجھ سے کبھی واسطہ نہیں پڑے گا؟ آفتاب میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا تم
اسے 12 سال ہی قید کر سکی۔ آخر کار میری محبت نے اسے تمہارے جادو سے آزاد کر ہی دیا، اور میری محبت نے تمہاری محبت کا دم توڑ دیا۔ تم ماں کی محبت کو کمزور سمجھ رہی تھی، دیکھو آج میں اس گھر میں اپنے بیٹے کے گھر میں کھڑی ہوں اور تم میرے سامنے کتنی کمزور لگ رہی ہو۔ تم نے اور تمہاری ماں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا تھا، تم ماں بیٹی کو شرم نہ آئی میرے بیٹے کو پھنسا کر۔ اب میں آ گئی ہوں، اب کلثوم کے پاؤں اس کے گھر میں ٹکنے نہیں دوں گی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا تھا۔ خالہ جان، میں اماں سے نہیں ملی اور نہ ہی وہ مجھ سے، اس نے پریشانی سے انہیں جواب دیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ پاگل، کسی اور کو بنانا، تم ماں بیٹی نے میرا اکلوتا بیٹا مجھ سے 12 سال جدا رکھا، میں اب دیکھ لوں گی تمہیں اور اس کو بھی۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس انہیں تھمایا اور شائستگی سے بولی، خالہ جان آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ جب ہم دونوں نے کورٹ میرج کا فیصلہ کیا تھا تو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم اپنی اپنی فیملیز سے کبھی نہیں ملیں گے۔ میں 12 سال اپنی ماں سے جدا رہی ہوں جیسے آفتاب آپ سے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ چپ کرو بے شرم، تمہاری بیٹی نے سن لیا کہ تم نے بھاگ کر شادی کی تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی اس کی نظر میں۔ اس سے پہلے کہ ارم زبان کو حرکت دیتی، آفتاب کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ یہ تم اماں، وہ اماں کی طرف بڑھا جو اچانک بری طرح سے کھانسنے لگی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارے تم نے انہیں کچھ کہا ہے کیا؟ اس نے غصے سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ وہ آنسو بہانے لگی۔ سریا نے اس کے آنسو دیکھ کر فوراً اپنی کھانسی پر قابو پایا اور سنجیدگی سے بولی، کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ ارم تم رو کیوں رہی ہو؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ ان کی زبان زہر کے بجائے پھول برسانے لگی۔ آفتاب غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم اماں کو پرانی باتیں یاد دلا کر پریشان کر رہی ہو؟ جلدی سے کھانا لگاؤ، مریم اور اماں کو بھوک لگ رہی ہے۔ کچھ تو خیال کرو۔ اس نے ارم کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے اسے حکم دیا اور ماں کا ہاتھ تھام کر انہیں کچن سے باہر لے گیا۔ وہ آفتاب کے ایسے رویے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے غصے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ارم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اماں کے آنے پر اس طرح تماشا کرو گی، روتے ہوئے بولی، اور مجھے بھی آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ خالہ کو لانے کی بات مجھ سے چھپائیں گے۔ وہ غصے سے چیخا، کون سا گناہ کر دیا؟ اپنی ماں کو ہی گھر لایا تھا۔ آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، مگر شاید میں نے کیا ہے آپ سے شادی کر کے، اور آپ کی اماں نے گھر آتے ہی مجھے ایک بھاگی ہوئی عورت کا طعنہ دیا تو پھر میں کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتی تھی؟ اماں نے کون سا جھوٹ بول دیا جو تم اس طرح رو رہی ہو؟ کیا تم نے بھاگ کر مجھ سے شادی نہیں کی؟ آفتاب یا آپ مجھے بے یقینی کے عالم میں وہ اس کو بس دیکھ کے رہ گئی اور مجھ سے یہ بات کریں گے، اگر میں نے بھاگ کر شادی کی تو آپ بھی میرے ساتھ بھاگ کر آئے تھے، تو پھر میں اماں کے طعنوں کی اکیلی حقدار کیسے ہوئی؟ آپ بھی کچھ طعنوں کا بوجھ سہ کر دیکھیں، پھر آپ کو میری حالت کا اندازہ ہوگا۔ آپ کو میرے آنسو صرف ابھی تماشے کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ میرے وہ آفتاب نہیں رہے جو غصے سے چیخا۔ خود کو دیکھو تم کتنی بدل چکی ہو، میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہارے رونے کی وجہ۔ اماں اب ہمارے ساتھ یہیں رہیں گی، تمہیں کوئی اعتراض ہو بھی تو مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس گھر سے بھی بھاگنا چاہتی ہو تو بھاگ سکتی ہو۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ غصے سے چیخی، آپ نے مجھے بھاگنے پر مجبور کیا تھا، میری تو منگنی حیدر سے طے تھی، آپ کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا۔ اس نے دکھ سے کہا، تمہیں کوئی بھی مجبور کرے گا تو تم کوئی بھی گناہ کر لو گی؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ حیرت سے آفتاب کو دیکھ رہی تھی کہ آخر کیوں وہ شخص اتنا بدل گیا ہے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ چیخا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بے بس ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بجنے لگا۔ آفتاب دروازہ کھولو، سریا بیگم اسے پکار رہی تھیں۔ اس نے ماں کے لیے دروازہ کھولا اور غصے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ وہ سریا بیگم کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آفتاب کی باتوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شرم آ رہی ہے اب تمہیں؟ شرم تب نہیں آئی جب تم اپنے گھر سے بھاگی تھی۔ اپنا کالا منہ کس کس سے چھپاؤ گی؟ تم نے دیکھ لیا اپنا انجام۔ وہ مزید اس کے جھلستے وجود پر تیزاب کا کام کر گئیں۔ اس کے پاس رونے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ اپنا گھر، اپنا شوہر، اپنا میکا، کچھ بھی تو باقی نہیں رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آفتاب بھائی ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ عرشی نے فون پر جب ساری بات سنی تو سوچ میں پڑ گئی۔ عرشی، وہ شخص بدل چکا ہے،
وہ اب میرا نہیں رہا۔ کل رات جس طرح سے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم نے مجھ سے بھاگ کر شادی کی۔ وہ فون پر بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آفتاب بھائی بول رہے تھے۔ انہیں شرم نہیں آئی؟ اگر وہ میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے بات کرتی کہ کیسے آپ نے میری سہیلی کو مجبور کر دیا تھا، اور تو اور یہ جناب خودکشی کرنے کی تمہیں دھمکی دے رہے تھے۔ تم نے انہیں یاد کروانا تھا، بلکہ ان کی ماں کو جو تمہیں تانے دے رہی تھی۔ عرشی یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ ارم کی وہ واحد سہیلی تھی جو 12 سال سے اس کے ہر دکھ سکھ میں شامل رہی تھی۔ عرشی تم بتاؤ میں آفتاب کے بدلتے رویے کو کیسے سنبھالوں؟ انہیں کیسے یقین دلاؤں؟ اور یقین بھی کس بات کا دلاؤں؟ وہ شخص مجھ سے کیوں خفا ہے، کیوں جھگڑ رہا ہے، میں کیوں نہیں جانتی۔ اس کے آنسو اس کا دوپٹہ بھگونے لگے۔ وہ تقریباً 20 منٹ سے رو رہی تھی۔ ارم تم خود کو سنبھالو، یوں رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں جتنی اذیت ہوگی تمہاری ساس کو اتنی ہی خوشی محسوس ہوگی۔ تمہیں اپنا گھر اپنا شوہر بچانا ہے، تم سمجھداری سے کام لو۔ آفتاب بھائی کی کسی بات پر بھی ان سے جھگڑا مت کرو۔ وہ جو بولتے ہیں ان کو سنو، دیکھو تو ان کے دل میں آخر کار چل کیا رہا ہے۔ عرشی نے سوچتے ہوئے اس کو مشورہ دیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے سنبھل کر چلنا ہوگا۔ خالہ نہ جانے ایسی کیا بات ان کے دل میں ڈالی ہے کہ اچانک وہ یوں تم سے اتنے دور اور اتنے خفا ہو گئے ہیں۔ وہ شخص جو تم پر جان دیتا تھا آج تمہاری جان لینے پر تل گیا ہے۔ عرشی پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اچانک ارم کو دروازے کے پاس آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے فوراً سیل فون بند کر دیا۔ آفتاب غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ سے سیل فون لے کر چیخا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ عرشی سے بات کر رہی تھی۔ وہ ڈر سی گئی۔ آفتاب کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ یہ عرشی یہ تمہارے میسج مجھ تک پہنچاتی تھی، پھر سے اس نے یہ کام کسی اور کے لیے کرنا شروع کر دیا ہے کیا؟ عرشی کو فون ملاؤ ابھی اسی وقت۔ اس نے سیل فون اس کو زبردستی تھما کر بلند آواز سے حکم دیا۔ آفتاب میری بات تو سنیں آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کو اتنا غصہ مجھ پر کیوں ہے؟ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے؟ پلیز مجھے کچھ تو بتائیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں ابھی اسی وقت تمہیں اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنی زبان سے لفظ ادا کرتا وہ ڈر کر بولی، میں عرشی سے آپ کی بات کرواتی ہوں۔ میں ابھی عرشی سے بات کروا ہی رہی ہوں۔ اس کے آنسو امڑ آئے۔ دوسری طرف پہلی بیل پر عرشی نے فون اٹھایا اور وہ پریشانی سے بولی، آفتاب تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے وہ کچھ سن پاتی آفتاب نے اس سے سیل فون چھین لیا اور عرشی پر پھٹ پڑا۔ عرشی کیا تمہارا کام یہی ہے کہ دو پیار کرنے والوں کو ملانا، ان کی ملاقات کروانا؟ کب سے تم لوگ میری پیٹھ پیچھے یہ چکر چلا رہی ہو؟ آفتاب بھائی یہ آپ مجھ پر کیسا الزام لگا رہے ہیں؟ عرشی آفتاب کی بات سن کر چکرا گئی اور ارم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ آفتاب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا چکر چل رہا ہے۔ ہاں عرشی، میں نے تمہیں اور تمہاری سہیلی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، اور میں اب احسن سے بھی بات کروں گا کہ اس کی بیوی میری بیوی کے ساتھ مل کر کیا چکر چلا رہی ہے۔ آفتاب نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر الزام لگایا۔ خدا کے لیے آفتاب، آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ارم کا چکر اور میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ آپ یقین کریں ارم آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عرشی نے مضبوط لہجے سے جواب دیا۔ وہ عرشی کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ تم بھی جھوٹی ہو، تمہاری دوست بھی جھوٹی ہے۔ تم لوگوں نے کیا کیا جھوٹ بول کر اپنے گھر والوں کو بیوقوف بنایا۔ مجھ سے ملنے آتی تھیں۔ میں کیسے تم لوگوں پر یقین کر لوں؟ آفتاب نے کہا تو ارم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آفتاب بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں ابھی اسی وقت احسن کے ساتھ آپ کے گھر آ رہی ہوں، پھر آپ کی ساری باتوں کا جواب دوں گی۔ آپ میری معصوم دوست پر اب اور ظلم نہیں کر سکتے۔ اس نے آپ کے لیے اپنوں کو چھوڑا اور آج آپ ہی اس پر گھٹیا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ محبت کے جھوٹے دعویٰ کر کے میری دوست کی زندگی رسوا کر دی، اس کے بعد ایسے تانے دے رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ بھی فون پر چیخی، شٹ اپ عرشی، خبردار جو تم میرے گھر بھی آئیں۔ اور اس کا غصہ کسی طور کم ہونے پر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی دوست کو لینے آ رہی ہوں، آپ جیسے کم ظرف انسان کے پاس میں اسے رہنے نہیں دوں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا میکا چھوٹ گیا تو آپ اور آپ کی والدہ کوئی بھی الزام لگا دیں گے؟ عرشی بھی غصے میں تھی۔ اس کی زوردار آواز کی طرح چیخ چیخ کر اسے بتایا۔ اسے سیل فون زمین پر پٹک دیا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بولا، ارے تم ابھی اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، میں ایک منٹ بھی تمہارا وجود برداشت نہیں کرنے والا۔ اس کی بات سن کر اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ آفتاب، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو عرشی کو جانتے ہیں کہ وہ میرے لیے کتنی حساس ہے۔
میں اس کی بدتمیزی کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ سامان پیک کرو، اپنی بیسٹ فرینڈ کو بولو کہ ابھی اسی وقت تمہیں آ کر لے جائے۔ آفتاب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا یقین کریں میں بے وفا نہیں ہوں۔ وہ پریشانی سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینے لگی۔ تم سن نہیں رہی؟ سامان پیک کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ثریا بیگم نے کمرے میں آ کر اپنے بیٹے کے الفاظ دہرائے تو وہ تڑپ کر بولی، آفتاب میرا قصور کیا ہے؟ آفتاب، میرا یقین کریں میں نے آپ سے بے وفائی نہیں کی۔ سہمی ہوئی مریم نے ماں کو دیکھتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی پر کیا اثر پڑ رہا ہے یہ دن میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم وہ دن لے آئی۔ ارم، بس تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ آفتاب کے منہ سے لفظ طلاق سن کر ثریا بیگم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارم کا وجود لرز اٹھا۔ وہ کانپتے قدموں کو سہارا دے کر بولی، آفتاب تم میرا گناہ تو مجھے بتا دو، پھر بے شک مجھ سے اپنا نام چھین لینا۔ تمہارا گناہ میں بتاؤں تمہارا گناہ کیا ہے؟ تم جاننا چاہتی ہو؟ جاؤ اپنا سونے کا سیٹ لے کر آؤ ابھی اسی وقت۔ وہ غصے سے الماری کی طرف بڑھا اور اس نے الماری کھول دی۔ سونے کا سیٹ؟ آپ کو سونے کا سیٹ چاہیے؟ میں ابھی اسی وقت آپ کو دیتی ہوں۔ وہ الماری کی طرف لپکی اور پھر وہ حیران ہو کر رہ گئی۔ سونے کا سیٹ الماری میں موجود نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ساری چیزیں الماری سے نکالنے لگی۔ تم نے سونے کا سیٹ قاسم کو دیا تھا، میں تمہیں یاد دلاؤں؟ وہ غصے سے چیخا۔ قاسم؟ کون قاسم؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ثریا بیگم غصیلی آواز سے بولی، قاسم تمہارا یار جس کے ساتھ اب تم بھاگنا چاہتی ہو مگر بھاگنے سے پہلے ہی پکڑی گئی۔ دراصل کوئی بڑا ہاتھ مار کر تم بھاگنا چاہ رہی تھی، مگر شکر ہے آفتاب کو تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا اور اس نے باقی کا زیور اور کیش لا کر لاکر میں رکھوا دیا۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آفتاب، میرا یقین کریں میں قاسم کو نہیں جانتی۔ وہ بے یقینی سے بولی۔ ارم، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم کم سن لڑکیوں کی طرح اس خبیث لڑکے کی محبت میں گرفتار بھی ہو سکتی ہو۔ آفتاب کو اس کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ آفتاب، میرا یقین کریں میں قاسم کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں نے اپنا زیور اسے دیا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی۔ اچھا، تم نے سیٹ نہیں دیا تو کیا وہ گھر آ کر لے کر گیا ہے؟ کیا تم نے اسے گھر پر ملنے کے لیے بلوایا تھا اور وہ الماری سے تمہاری بغیر اجازت کے لے گیا؟ تم میری غیر موجودگی میں اسے گھر بلواتی تھی جسے تم اپنے گھر خالہ کی غیر موجودگی میں مجھے بلواتی تھی؟ آفتاب اس پر پھٹ پڑا۔ وہ بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ پریشانی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی جو بری طرح رو رہی تھی۔ ثریا تلخ لہجے میں بولی، جاؤ دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ آفتاب، اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دو۔ یہ تمہارے قابل نہیں رہی اور بھاگی ہوئی عورت پر تم کتنا اعتبار کر سکتے ہو؟ اس سے پہلے کہ آفتاب کوئی حرکت کرتا وہ روتے روتے چلائی، ہاں میں نے بھاگ کر شادی کی، مگر یہ میرا قصور نہیں تھا بلکہ آپ کی اور امی کی جنگ تھی۔ آپ جہیز جیسی لعنت میں کار مانگ رہی تھیں اور امی افورڈ نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر آپ لوگ میرا اور آفتاب کا رشتہ کرنے سے پہلے لین دین کا مکمل حساب کر لیتیں تو میں بھی باعزت آفتاب کی زندگی میں شامل ہو جاتی، مگر نہ آپ کا لالچ کم ہوا نہ میری محبت، اور اس محبت کی خاطر آج میں ذلیل ہو رہی ہوں۔ آفتاب، میں تمہیں مزید صفائی اب نہیں دوں گی کیونکہ شاید تمہیں اب مجھ سے محبت نہیں رہی اور شاید محبت تھی بھی نہیں۔ اگر جو ہوتی تو یوں مجھ پر الزام لگانے کے بجائے مجھ سے پوچھتے، مگر تم نے الزام کے ساتھ ساتھ مجھے سزا بھی سنا دی۔ آفتاب اس سے پہلے اپنے لب کھولتا ثریا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے دھکے دینے شروع کر دیے۔ وہ آفتاب اور اپنی بیٹی مریم کو دیکھتی رہی جو دونوں اس کی زندگی تھے۔ ثریا بیگم اس سے پہلے دروازہ کھولتی مریم نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی ماں اور ثریا بیگم کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ ثریا بیگم سہم کر رہ گئیں اور بوکھلا کر بولیں، دیکھو آفتاب، اس نے تمہاری بیٹی کو بھی باغی بنا دیا ہے۔ آفتاب مریم پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ مریم روتے روتے بولی، بابا آسمہ ٹیچر کو سونے کا سیٹ میں نے دیا تھا۔ قاسم بھائی انہیں روز بلیک میل کرتے تھے کہ وہ انہیں پیسے نہیں دیں گی تو وہ ان کی تصویر ایف بی پر لوڈ کر دیں گے۔ میں نے آسمہ ٹیچر کے لیے سونے کا سیٹ چرایا تھا، جبکہ آسمہ ٹیچر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد پیسے جمع کر کے ایسا سونے کا سیٹ دوبارہ سے بنوا دیں گی۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے اپنی ماں کو سب سچ بتا دیا۔ ثریا بیگم اور آفتاب سر جھکائے کھڑے رہ گئے۔ اس نے مریم کو سینے سے لگا لیا جو سب کچھ بتا دینے کے بعد خود خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ مریم تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ آفتاب نے پیار سے مریم کا ماتھا چوما۔ مریم باپ کے ڈر سے فوراً کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کے قدم باہر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ارم مجھے معاف کر دو، وہ تڑپ اٹھا۔ ارم خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو۔ وہ دروازے تک جا پہنچی تو آفتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
ارم نے دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا اور اپنے آنسو صاف کر کے بولی آپ مریم کے پاس جائیں، وہ بہت ڈر گئی ہے۔ آفتاب اسے ہکا بکا دیکھتا رہ گیا کہ ارم نے اسے اتنی جلدی معاف کر دیا۔ آفتاب آپ جائیں، مریم کو دیکھیں، وہ آپ کی محبت کی منتظر ہوگی، اس نے اسے جانے کو کہا۔ وہ ماں کو دیکھ کر خاموشی سے چلا گیا۔ ثریا بیگم غصے سے اسے دیکھ ہی رہی تھی اور گھور رہی تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ تم اب مجھے اور میرے بیٹے کو نیچا دکھاؤ گی، مجھے پھر سے اس گھر سے نکال دو گی، میرے بیٹے کے دل سے میری محبت کو نکال پھینکو گی، وہ غصے سے بول رہی تھی۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، وہ بیٹے کی محبت میں پاگل اپنی بھانجی کو بھول چکی تھیں۔ اس نے ثریا بیگم کے لرزتے ہاتھوں کو تھاما تو ثریا بیگم بکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ خالہ مجھے معاف کر دیں، میں نے 12 سال آفتاب کو آپ سے دور رکھا نا تو میں اپنی ماں کی محبت کو سمجھ سکی، اور نہ آپ کی محبت آفتاب کے لیے، کیونکہ شاید میں اپنی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کسی اور کی محبت دکھائی نہیں دی تھی، اور آج جب میری محبت کو زوال آیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ کی نفرت کی جنگ میرے لیے جائز تھی، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اپنا سر جھکا لیا تو ثریا بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی، کیونکہ چند لمحے پہلے اس کی محبت بھی دم توڑنے والی تھی، اور وہ بھی جدائی کے سمندر میں ڈوب جاتی جہاں درد کے سوا اسے کچھ نہ ملنے والا تھا۔